موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة شق القمر سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن عمر قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط سماك بن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال لقد رأيت الجبل من فرج القبر حين انشق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ عن عبداللہ حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے کہ اب چونکہ عبادلہ کافی صحابہ کا نام ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، تو ان کو کہتے ہیں عبادلہ، یعنی جن کے نام میں پہلے لفظ عبد آتا ہے. تو یہ محدثین کے نزدیک قاعدہ ہے کہ اگر کسی روایت میں صرف لفظ آئے ان عبداللہ یعنی آگے والد کا نام ذکر نہ ہو، ان عبداللہ ابن عمر تو واضح ہو گیا کہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، ان عبداللہ ابن عباس واضح ہو گیا کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر واضح ہو گیا کہ وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ سند میں صرف اتنا آ جاتا ہے ان عبداللہ قال تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، اس سے مراد اور کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اتنا بڑا عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ جب صحابہ میں صرف عبداللہ کہا جائے تو اس سے مراد فقط عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ فقہائے صحابہ میں ہیں اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا اتنا بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ایک دن میرے آقا محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ میں کھجور کے اوپر جا کے حضور پاک کے لیے کوئی اچھی اچھی کھجوریں چن کے توڑ لوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسی کو ڈالا اور کھجور پہ چڑھنے لگے تو آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی باریک تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پنڈلیاں بالکل ایسی تھیں جیسے کسی کا ہاتھ ہوتا. تو ایک صحابی نے جب پنڈلیاں دیکھی نا چادر اوپر ہوئی تو اس کو ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لماذا ضحکتا، تم کیوں ہنسے ہو گے؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہو، میں نے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھی تو میرے بازو سے بھی پتلی ہے، اس لیے مجھے ہنسی. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے صحابی اس کی شان کا پتہ ہے، اگر اس کی ایک پنڈلی قیامت والے دن میزان عمل میں رکھی جائے اور ساری دنیا ایک طرف ہو تو میرا صحابی بھاری ہو جائے. اور میں یہ عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو؟
اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا شان ہے۔ اسی لیے کبھی کسی مسئلے میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رائے کا اظہار فرماتے تو اس کو باقاعدہ محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ما رضی بہ ابن عبد، یعنی عبداللہ ابن مسعود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عبداللہ نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور عبداللہ نے یہ رائے دی ہے، پر میں جو رائے عبداللہ دے اس پہ میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اتنے شان والا صحابی ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے یاد رکھو علماء احناف کی کہ فقہ حنفی کا دار و مدار ہی عبداللہ ابن مسعود پہ، یعنی امام اعظم ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارک لی ہیں وہ ساری تقریباً اغلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہوتا ہے جس کو آج ہم لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایک جھگڑا بنا دیا، حالانکہ یہ جھگڑے نہیں ہوتے، یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ وتر پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں دعائے قنوت ہے، اور وہ دعائے قنوت سب پڑھتے ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارک میں دو دعاؤں کا ذکر ہے، ایک دعا تو ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور ایک دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ وہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں۔ اب دونوں فرمان محمد مصطفیٰ، اس میں کس کا انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن بعض صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس والی حدیث لے لی، انہوں نے کہا چونکہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حبر المفسرین ہے، اللہ نے اس کو قرآنی علوم کا خزانہ بنا دیا تھا، لہذا اس کی روایت ہم لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت لے لی، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس مفسر ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود فقیہ ہے، اور مسئلے کے اندر فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک تفقہ نہیں ہوگا لیتفقہوا فی الدین، تو فقہ کے بغیر تو کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ لے لی۔ اب دونوں ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث محمد مصطفیٰ اور وہ بھی حدیث محمد مصطفیٰ، نہ کسی پہ اعراض ہے نہ کسی پہ انکار ہے۔ یہ علمی اختلاف ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کا مفسر قرآن ہونے کی وجہ سے ترجیح دی، دوسرے امام نے اس کے فقیہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دی، تو یہ تو علمی باتیں ہیں، علمی اختلاف ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کل ہم نے ان کو جھگڑوں میں بدل ڈالا ہے، اختلاف میں بدل ڈالا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں اور مناظرے اور مجادلے اور لڑائیاں اور جھگڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے آگے رونے کے سوا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا، اختلاف تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ہوتا تھا، مسائل اختلاف تو تابعین میں بھی ہوتا تھا، اختلاف تو ائمہ مجتہدین میں بھی ہوتا، لیکن وہ اختلاف بنیت صالح تھا اور تحقیق تھی اور اپنے اپنے فہم علم کا تقاضا تھا اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اگر اختلاف بھی ہوتا کہتے رحم اللہ، اللہ میرے بھائی پہ رحمت کرے، لیکن مسئلے میں غلطی کر گیا، ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحمت کرے۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بغداد میں تھے اور اسی مسجد میں جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آج کل قبر بھی ہے ساتھ، اور وہ مدرسہ بھی تھا ان کے زمانے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے تھے کہ امام نہ بنے نماز میں، وہ کوشش کرتے کسی اور کو کر دیتے آپ نماز پڑھاؤ، کسی شاگرد کو آگے کر دیتے، لیکن خود کوشش کرتے تھے کہ امام نہ بنے۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ والوں کا زہد ہے، وہ ڈرتے تھے کہ سارے مقتدی کا بوجھ تو میرے سر پر ہے نا، تو اس لیے میں اتنا بڑی ذمہ داری کیوں لوں، میں خود کیوں نہ مقتدی بن جاؤں تاکہ میرا بوجھ بھی کوئی اور اٹھائے، میں کیوں اٹھاتا پھر سب کا بوجھ۔
لیکن جب اس مسجد میں آئے تو نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے یوں ہی نماز ختم ہوئی فوراً مصلی پہ چلے گئے. لوگ بھی خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں رحمت اللہ علیہ. بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے دنیا کو نور علم سے بھر دیا ہے. یہ کوئی جاہل تعصب کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس علم تو ہوتا نہیں. جب علم نہ ہو تو پھر گالیاں. یہ تو اصول ہے نا کہ جو اندر ہوگا وہی نکلے گا نا. بھائی اندر دودھ ہے، پیالے میں دودھ نکلے گا. اگر پانی ہے پانی نکلے گا. اور اگر کوئی گندی چیز ہے وہ نکلے گی. تو اگر ہمارا اندر گالیوں سے بھرا ہوا ہے تو گالیاں ہی نکلیں گی نا. علم کی بات کیسے نکلے؟ تو حضرت بہرحال امام شافعی جب مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، لوگوں نے بڑا خوش ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مجلس میں بیٹھے تو ایک شاگرد نے حجت کر کے کہا کہ حضرت امام آپ تو کبھی نماز پڑھاتے نہیں تھے، آج تو بڑے شوق سے مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، میرا اور امام ابو حنیفہ کا فاتحہ کے مسئلے میں اختلاف ہے. میرا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کو چاہے اکیلا ہو یا امام کے پیچھے ہو فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اکیلا ہو تو پڑھے، امام ہو تو پڑھے، اور مقتدی ہو تو نہ پڑھے. اب میں اس کے مدرسے میں کھڑا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے سمجھا بہتر ہے کہ میں امام بن جاؤں، اس اختلاف سے تو نکل جاؤں. اگر میں مقتدی بنتا اور فاتحہ پڑھتا تو امام صاحب کی مخالفت ہوتی، اور اگر نہ پڑھتا تو میں اپنے مسلک کو چھوڑ دیتا. لہذا جب میں امام بن گیا، امام نے تو پڑھنی چاہے حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو. تو اس لیے میں نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ اختلاف رہے ہی نہ اور حضرت کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اب دیکھیں امام صاحب فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئے. چونکہ امام شافعی یاد رکھو یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. یہ بعد کا یہ محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. امام ابو حنیفہ تو یعنی امام شافعی کے استاد کے استاد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے تو استاد کے استاد کے استاد ہے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے، اور وہ امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے. تو امام صاحب کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ ضروری ہوتی ہے بات کہ اللہ جتنا شان دیتا ہے نا پتھر بھی اتنی لگتے ہیں. یہ قاعدہ. کسی درخت پہ اگر پھل نہ ہو، کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نے پتھر مارا ہو؟ بھائی درخت پہ بیل لگے ہوں گے، جامن لگا ہوگا، آم لگا ہوگا تو کوئی توڑے گا نا. اگر ہے ہی کچھ نہیں، ٹنڈ منڈ درخت ہے، اس کو کس نے پتھر مارنا ہے؟ تو جتنا علم بڑا ہوتا ہے اتنی مخالفتیں بھی بڑی. یہ قاعدہ. اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام ائمہ کا ادب نصیب فرمائے. یاد رکھ لو، میری چھوٹا منہ بڑی بات ہے، جب تک ادب نہیں سیکھو گے نہ دین آئے گا، نہ ایمان آئے گا، نہ کامیابی. دین نام ہی ادب کا. ادب آ گیا جب تم نے کسی بڑے کا ادب کر لیا، جب تم نے کسی عالم کا ادب کر لیا، جب تم نے اللہ کے ولی کا ادب کر، سمجھو کامیاب ہو. اسی لیے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے تفسیر قرآن میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا وقت آیا، اب فرعون کے جادوگر جو ہیں وہ تو بڑے تکبر میں تھے نا. ان کی پشت پہ تو فرعون بادشاہ تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے اللہ کے سہارے پہ کھڑے ہیں. ایک بھائی ہے ہارون علیہ السلام. لیکن جب میدان مناظرہ میں آئے تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تم پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو گے کہ پہلے ہم کریں؟ تو علماء نے لکھا چونکہ انہوں نے پیغمبر کا ادب کیا، باوجود طاقتور ہونے کے حضرت موسیٰ کو پیشکش کی کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم کریں. اس ادب کی بنا پہ اللہ نے سب کو اسلام نصیب کر دیا. ادب آ گیا نا جی، ورنہ وہ تو فرعون کے آدمی تھے، وہ تو فرعون ہوتے. وہ کہتے کیا ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں، ہم مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے کیوں ہم اجازت لیں گے؟ جناب ہم پہلے آپ ذرا دیکھیں گے یا ہم دکھائیں گے؟
تو انہوں نے کہا جب انہوں نے ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کے لیے قبول فرما دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، ہم رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے آئے. انہوں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا. لیکن یاد رکھو میرے بھائی کہ یہاں صرف اتنا بھی تو کافی تھا کہ رب موسیٰ، لیکن یہ کیوں کہا رب موسیٰ و ہارون؟ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لائے. اگر کہہ چکے تھے رب العالمین یہ بھی کافی تھا. بات سمجھے نا، اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں. آخر قرآن نے کیوں کہا ایسی بات؟ جب انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین کافی ہے. لیکن آگے کہتے ہیں رب موسیٰ، پھر یہ کافی تھا، لیکن کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون. علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھدار تھے، ان کے پاس جادو کا علم تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، لکڑی سانپ بن کے ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ لکڑی سانپ بن جائے، ہمارے سانپ نگل جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام پکڑیں تو لکڑی بن جائے. یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ پیغمبروں کو دیتی ہیں. اس لیے رب العالمین کے نام پر ایمان لائے. اور یاد رکھو آمنا باللہ بھی نہیں کہا، اللہ کا اسم جلالہ بھی نہیں کہا، بلکہ صفت ربوبیت کا ذکر کیا کہ مولا جو پورے عالمین کو پالنے والا ہے، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اب ایمان لا رہے ہیں، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے. اب اگر آگے وضاحت نہ ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین سے مراد نعوذ باللہ کوئی اور رب ہے، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اس لیے انہوں نے آگے وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون. ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. اب ہارون کا نام کیوں لیا؟ اگر صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے لوگ سمجھتے کہ موسیٰ کے معجزے سے ڈر گئے ہیں، صحیح ایمان نہیں لے آئے. معجزہ دکھانے والا تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون تو خاموش کھڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے سمجھ لیا ہے، جیسے موسیٰ اللہ کا نبی ہے ہارون بھی اللہ کا نبی ہے. اس لیے انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون. آج تم اپنا ایمان بھی دیکھ لو، جادوگروں کا ایمان بھی دیکھ لو. فرعون غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے قہر سے جبروت سے کہنے لگا اچھا میرے بغیر پوچھے ہوئے ایمان لائے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ کے تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا. میرے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو. پتہ ہے دیکھیں ابھی ایمان لائے ہوئے کوئی گھنٹہ بھی نہیں گزرا، دن بھی نہیں گزرا، کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، کوئی سجدے بھی نہیں کیے ہیں، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے. کہتے ہیں قالوا لا ضیر، فرعون ہمیں کوئی ڈر نہیں، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو. اب ہم ایمان لائے ہیں، اب نہ پھانسیوں کا ڈر ہے نہ ہمیں کٹ جانے کا ڈر ہے. جو مومن ہوتے ہیں ان کو پھر دل میں ماں سوائے خدا کے کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا. ایسے کہا لا انا الی ربنا لمنقلبون، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، جو مرضی آئے کر. 1 گھنٹے کے مومن کا یہ حال ہے اور ہمارا حال بھی تمہارے سامنے ہے. ایک پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو ہمارے ایمان ختم ہو جاتے ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو ہمارے ایمان ختم ہو جاتے ہیں. جی جادو ہو گیا ہے، اب پیر کے بغیر نہیں نکلے گا. اور جادو نہ یہودیوں پہ ہوتا ہے نہ نصرانیوں پہ ہوتا ہے نہ ہندو پہ، سب مسلمانوں کے گھر دیکھے ہوا ہے.
اور پھر جادو ہو جی اس پہ سایہ ہو گیا. سایہ کیا؟ جن آ گیا. اچھا، اور جن بھی ایسے سمجھدار ہیں، سندھ کے علاقے کی عورت پہ جن آئے تو وہ جب تک پنجاب کے پیر کے پاس نہ جائے ٹھیک نہیں ہوتی، اور پنجاب والوں کو جن آ جائے تو وہ جب تک شہباز قلندر نہ جائیں ٹھیک نہیں ہوتے. انہوں نے بھی علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ میرے مریضوں کا تم ٹھیک کرو، تمہارے مریض میں ٹھیک کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے. نہ ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، با وضو بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو. مولوی مکی مدنی کی بات چھوڑو، ایمان سے کہیں کہ جتنے ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا، ان کے مزاروں پہ چادریں اور پھول ہم چڑھاتے ہیں یا پیر خود چڑھا لیتا؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو کھری. بھئی ان پر جو چادریں ہر سال چڑھاتے ہیں ہم لوگ چڑھاتے ہیں یا خود بخود چڑھ جاتی ہیں؟ ہم چڑھاتے. اچھا، اگر کوئی پرانی ہو جائے تو پیر بدل لیتا ہے؟ نہیں بدلتا. اپنی چادر بدلنے کی طاقت نہیں، تمہیں بیٹے دینے کی طاقت ہے. عقل کرو. کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا، بالکل تمہارا عقل کو کوئی اللہ نے میخیں لگا دی ہیں یا ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگ گئی ہے. اور جو خود مٹی کے نیچے سو گئے ہیں، جنہوں نے خود موت کا پیالہ پی لیا ہے اور جو خود اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب کھڑے ہوں گے. جب ان کو اپنے کھڑے ہونے کا پتہ نہیں، تیرے احوال کا کیسے پتہ ہے؟ لیکن عقیدہ ہے، بس بن گیا ہے جی نیاز چڑھانی ہے اور بالکل پیر سائیں کے مدار پہ جا کے چڑھانی ہے. کیوں؟ اللہ کی بکری مکے جائے تو پیر کی بکری قبر پہ جائے نا. مقابلہ تو تب ہوگا، ورنہ تو شرک نہیں بنے گا نا. اگر تم نے خیرات کرنی ہو اپنے گھر میں 200 بکرا ذبح کر کے خیرات کر دو، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے بزرگوں کو عطا فرما، بات ختم ہو گئی. لیکن جب تم قبر کی شرط کر کے وہاں لے جاتے ہو، اب آیا شرک. اللہ تبارک نے فرمایا کہ میری مکری ہدیم بالغ الکعبہ، حرم میں پہنچے گی. ابلیس نے کہا مولا میں بھی تیرے بندوں کو شرک کروا کے ان سے بھی جانور قبروں پہ پہنچوا، میں بھی مقابلہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اختلاف سے اور جھگڑوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں انبیاء کا ادب نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اولیاء کا ادب نصیب فرمائے. ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، قراء، علماء کا ادب نصیب فرمائے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ہے ہی ادب کا نام. اور اسی طرح کسی فارسی والے نے بھی کہا ہے کہ با ادب جو ہوتا ہے اسی کو کامیابی ہوتی ہے، بے ادب محروم شدت فضل رب. اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے فضل سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. با ادب جو ہوتے ہیں وہ کامران ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد الفقار نے کتاب لکھی ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب جناب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت الجبل من فرج القمر حین انشقا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا ان کے درمیان میں پہاڑ نظر آتا تھا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ورواه الامام احمد بن محمد النسائی عن سماک بن ابراہیم عن عبد الله قال انشق القبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الجبل بين فرجتي القمر. وقال ليس نجا انشق القبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي بکر اشهد يا ابا بکر. وقال المشركون سحر القمر حتى انشق. کافر کہنے لگے کہ چاند پہ بھی جادو ہو گیا. وقوله تبارک و تعالی وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. وَإِن يَرَوْا آيَةً، آیتن سے کیا بتا؟ اے دلیلاً
وحجتن وبرہانا، جب کافر کوئی دلیل دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی واضح حجہ دیکھتے ہیں، یعرضوا الی ان قادوا لہ بل یعرضون عنہ یترکونہ وراء ظہورہم، بجائے اس کے کہ اس نشانی پہ ایمان لے آئیں بلکہ اعراض کرتے ہیں، اس کو گویا پشت کے پیچھے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ او یکون هذا الذی شاہدنا من الحجج سحر صارنا به، اور کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، یہ جو ہم نے دیکھی ہے نشانی، اصل بات یہ ہے کہ جادوگر نے جادو کر دیا ہے۔ مستمر مانا، بعض علماء فرماتے ہیں مستمر مانا یہ بھی جادو ہے، چلا آ رہا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں مستمر مانا ذاہب جادو ہے، ایک یہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے جادو ختم ہو جاتے ہیں یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ قالوا مجاہد وقتادہ وغیرہ ما اے باطل مصبح لا دباب لہ، ان کا معنی یہ ہے مستمر کا معنی یہ کمزور چیز ہے، یہ جانے والی چیز ہے، مٹنے والی چیز ہے، یہ جادو ہے، مٹ جائے گا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اے کذبوا بالحق جاءہم، جب حق آیا تو انہوں نے تکذیب کی۔ واتبعوا ما امرتهم به آراءهم واهواءهم من جهلهم، اور انہوں نے اپنی خواہشات، اپنا عقل، اپنا فکر، اپنی رائے، اپنے خیال کی اتباع کی، کیونکہ ان کے عقل جو ہے وہ معوف ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہم ہر چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو خیر ہے اس کا بدلہ بھی خیر ہوگا، اگر شر ہے تو بدلہ بھی شر ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قَالَ قَتَادَةُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَيْرَ وَاقِعٌ بِأَهْلِ الْخَيْرِ، اہل خیر کو خیر ملے گی، وَالشَّرَّ وَاقِعٌ بِأَهْلِ الشَّرِّ، اور شر والوں کو جزا اور سزا ملے گی۔ وقال ابن جریر مستقر مانا مستقر بأہلہ، یعنی جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ پہنچے گا۔ وقال مجاہد وکل امر مستقر یوم القیامت، یعنی ہر امر جو ہے واقع ہونے والا ہے، قیامت کے دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ وقال سدی مستقر واقع، اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ ما فیہ مزدجر، ان کے بعد بڑی بڑی خبریں آ چکی ہیں قرآن میں جو ان کی ہدایت کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو شرک و کفر سے روکنے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ قِصَصِ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ وَمَا حَلَّ بِهِم مِّنَ الْعِقَابِ وَالنَّكَالِ وَالْعَذَابِ مِمَّا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ نے فرمایا ہم نے پہلی امتوں کے احوال قرآن میں ذکر کر دیے ہیں جنہوں نے تکذیب کی اور ان کے بعد ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ما فی مزدجر بنا واحد لهم من الشرک والتمادی علی التکذیب، ان کے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے، تنبیہ کے لیے یہ واقعات کافی ہیں۔ اب فرماتے ہیں حکمت بالغۃ، یہ دانائی کی باتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، موعظہ ہی موعظہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اے فی ہدایت ہی تعالی لمن ہداہ و اضلالہ لمن اضلہ، اس میں ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نے ہدایت مقرر کر دی ہے، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کے جو انکار کرتے ہیں ان کے مقدر میں گمراہی ہے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ فما تغنی النذر، اے ای شین تغنی النذر من کتب اللہ علیہ الشقا وختم علی قلبہ، اب ما استفہامیہ، یعنی ان کو اور کیا چیز ڈرائے گی جن پہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ شقی ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کو کون سی چیز ہے جو ہدایت دے گی؟ ومن الذی یہدیہ من بعد اللہ، وہذہ الآیۃ کقولہ تعالی قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن اس کی حکمت ہے کہ جیسے رات کے مقابلے پہ دن ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے، اسی طرح ایمان و کفر کا بھی تقابل ہے۔ اگر سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ فرمایا قضا قولہ تبارک و تعالی تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ کا سال جو ہے
وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، 3 مہینے باقی تھے، میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ بات سمجھیں۔ پہلی بات تو میرے بھائی یہ سمجھ لیں کہ اگر پلاٹ تم نے خریدا ہے گھر بنانے کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اگر پلاٹ تم نے خریدا ہے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے کہ ریٹ بڑھے گا تو بیچوں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ۔ اور وہ زکوٰۃ بھی ایسے ہوتی ہے، مثلا 2 سال میں نے پہلے پلاٹ لیا 2 لاکھ، اب قیمت ہو گئی 4 لاکھ، تو 4 لاکھ پہ ہم زکوٰۃ دیں، وہ پہلے والی قیمت نہیں لیں گے، آج کا جو مارکیٹ ویلیو۔ ایک بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ سال گزرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پہ سال گزرے۔ اب میرے پاس مثلا 4-5 قسم کے کاروبار ہیں، زمین سے بھی پیسے آتے ہیں، دکان سے بھی پیسے آتے ہیں، اور میں نے کوئی شیئر لیا ہے اس سے بھی پیسے آتے ہیں، میں نے پلاٹ بیچا ہے اس سے بھی پیسے آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سال گزرے، ایسے تو پھر کبھی گزرے گا ہی نہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب 1 سال مکمل ہو گیا، اب ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے کسی پہ 6 مہینے گزرے، 3 گزرے، 10 گزرے، 9 گزرے، اب سب کی ہم زکوٰۃ دیں۔ ہمارا جو ایک اندازہ ہے کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالا، اب رمضان آ گیا، گھر کا خرچہ، قرضہ، یہ سب کو نکالنے کے بعد جو خالص نفع ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ۔ ایک رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے بیٹی کے لیے 3 تولے کا زیور بنایا ہے، رکھا ہوا ہے شادی کے لیے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو 3 تولے بیٹی کا ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ جی کہ میں نے رات کو 2 بجے گھر سے نکلے تو مجھے بھی اور بیوی کو بھی غسل جنابت کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے گھر میں پانی بالکل ختم تھا، باتھ روم میں پانی نہیں تھا، ہم اسی حالت میں چل پڑے کہ ایئرپورٹ پہ غسل کر لیں گے، تو ایئرپورٹ پہ جلدی جلدی غسل کیا اور اس کے بعد احرام بار ٹھیک ہو گیا، جلدی جلدی کیا یا آہستہ آہستہ کیا ہے؟ منع ہے غسل کر کے تم نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات۔ اگر تم غسل نہ بھی کرتے نیت کر لیتے تب بھی احرام عبرت ہو جاتا، یا غسل بعد میں کر لیتے۔ کیوں؟ شریعت میں مسئلہ ہے نا، عمرہ تو تمہارا ایک نفلی عبادت ہے نا۔ اگر رمضان کا روزہ ہے، میاں بیوی لیٹ گئے، فارغ ہوئے تو ساری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب وہ غسل نہیں کر سکتے جب تک، اگر وہ ساری تو پہلے ساری کر لی، اذان بعد میں غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا جیسے عورت کو حیض ہے تو حیض میں پاک بھی نہیں ہے، لیکن غسل کر کے فوراً نیت کرے احرام کی، لبیک اللہم لبیک پڑھے، مکے میں آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ ایک عورت حج کرنے آئی تھی، اس کو بھول گیا کہ میں نے کیا غلطی کی تھی، اس کو بھول گیا تو مولوی مکی کو یاد ہوگا؟ نہیں، آخر مجھے بھی کچھ معاف کرو، یہ ساری میری ذمہ داری ہے بھئی، اس کو بھول گیا تو ہم کو بھی بھول گیا، اللہ نے معاف کیا، بات ختم ہو، بھول گیا، اب کیا کریں، کیا پتا کیا غلطی ہے۔ اگر اس کا احتمام یعنی اطمینان کرنا ہے، صدقہ خیرات کر دے جتنا اللہ توفیق دے۔ احرام کی حالت میں اگر عورت کے چہرے پر کپڑا لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے بندے۔ احرام کا معنی ہے کہ احرام میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، لیکن اگر غیر مرد آگے آ جائیں گے تو ڈالے گی۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کے آ رہے تھے
کننا اذا ہذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آ جاتے ہم کپڑا گرا لیتے، جب لوگ دور ہو جاتے ہم کپڑا ہٹا لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ شریعت میں تو بڑی آرام ہی آرام ہے، یہ تو ہم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا۔ کہتے تھے کہ میں مسجد عائشہ گیا تھا لیکن میں نے نیت احرام یا عمرے کی نہیں باندھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ تو ہل ہے نا، میقات تو نہیں ہے، یہ ہے ہل۔ حرم ختم، ہل شروع ہو گیا۔ میقات تو آئے گا جوفہ اور اس کے بعد آئے گا ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کے قریب۔ یہ تو مکے والوں کے لیے لفظ میقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی مکے والا اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں چلا جائے، ورنہ تو یہ ہل ہے، یہ میقات نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے تھے کہ پہلے میں نے 3 حج الحمدللہ کر لیے ہیں، اب اگر میں اپنے کسی عزیز کے لیے حج بدل کروں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب حج کے دن قریب آ جائیں تو الحمدللہ ہر زبان میں حج کے مسائل پر کتابیں موجود ہیں، تو کتابیں باقاعدہ حج بدل کا جو باب ہے نا اس کو اچھی طرح پڑھنا، ایک دفعہ نہیں، ایک نہیں، 2 3 4 5 دفعہ پڑھو، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا دو اور عالم کے پاس آگے سمجھ لو، تاکہ تمہارا حج بدل صحیح معنی میں ادا ہو۔ میں مکے میں رہنے والا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، مکے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کریں اور حج افراد کریں، چونکہ حج تمتع اور حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آنے والے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو لیکن اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو حج تمتع ہو جائے گا بس۔ کہتے تھے کہ پاکستان سے آنے والے نے اگر عمرے کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، وہ میقات چھوڑ کے آیا، وہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا تھا، اس نے حلق کروا دیا، اب جب دوسرا عمرہ کیا بال تو نہیں تھے لیکن اس طرح پھروایا، بس ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ تعمیل حکم میں اللہ کے آگے گردن جھکا دینی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ بال تمہارے لے آئے گا، اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر عورتوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر طواف کی 2 رکعات نہیں پڑھی ہے، جب یاد آئے پڑھ لو، 1 دن بعد پڑھ لو، 2 دن بعد، جب یاد آ جائے پڑھ لو۔ میرے میاں جو ہے نہ وہ عقیدہ پتہ نہیں کیا رکھتا ہے، پتہ نہیں، بہرحال وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ پڑھنے دو اس کو، تم نے ضروری لڑنا ہے، تم بیوی ہوگو، تمہارا کام تھوڑا ہے کہ تم کوئی مجتہد اعظم ہو، کوئی مولوی ہو کہ خامد کو سیدھا کرو۔ خام خواہ اپنے گھر کو کیوں برباد کرتی ہے؟ اس کو ہاتھ کھول کے پڑھنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام مالک کے ایک قول کے میں ہاتھ کھول کے پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی، کوئی ویسا مسئلہ نہیں لڑائی کا، دعا کرتی رہو، اللہ اس کو سمجھ دے دے، چونکہ تمام حدیثیں ہاتھ باندھ کے پڑھنے کی ہے، لیکن گنجائش ہے اگر کسی نے ہاتھ کھول کے پڑھے نماز تو ہو جائے گی نا، یہ تو نہیں نا کہ کافر ہو جائے گا۔
تم نہ مسئلے بتاؤ اس کو، نہ لڑائی جھگڑا کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے بس خاوند کی خدمت کرو. اس کو کہو ہاتھ کھول کے پڑھو، تمہاری مرضی ہے. کہتے جی ہمارے ملک میں جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے لوگ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چومتے ہیں. یہ خالص بدعت ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اللہ نے فرمایا صلو علیہ، میرے نبی پہ درود و سلام بھیج. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضور نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما. یہ کہیں نہیں لکھا جو ایک دفعہ انگوٹھے چومتے ہیں تو اس کے 10 دفعہ انگوٹھے چومنے چاہیے. کہتے جی کہ میں خود دم نہیں کر سکتا ہوں تو میرا بھائی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس آدمی کو پیسے دے دو، وکیل بنا دو کہ بھی میری طرف سے ایک بکری لے کے دے کر دو، بس بات ختم ہو. اگر یہ بھی تمہارے لیے مشکل ہے تو یہ سامنے تقریباً جب باب حرم سے نکلیں گے نا بڑی مارکیٹ ہے، اس کے اندر جمیرہ کا نا بورڈ لگا ہوگا، وہاں جا کے پیسے جمع کراؤ، وہ دم کر دیں گے آپ. ایک لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے میں، پورے حدود حرم میں جہاں بھی پڑھو 1 کا لاکھ ملتا. آپ نے عید کی چھٹیوں پہ ریاض سے عمرہ کیا ہے لیکن پھر آپ ریاض چلے گئے نا میرا بھائی. اب جب آپ حج پہ ہیں آپ کی مرضی ہے، جو حج چاہے کریں، حج افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں. لیکن وہ میری بات یاد رکھیں، پہلے حج کے مسائل کی کتابیں پڑھو، اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھو، اور نہ سمجھ آئے وہاں نشان لگا دیا اور مقامی عالم سے جا کے سمجھ لیا. کہتے جی کہ سیلاب زدگان کے لیے جو رقم ہے وہ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ ڈوب رہے ہیں، ان کو 2 مدرسے والے تو روٹی پھر بھی کھا رہے ہیں، وہ تو بھوکے پڑے ہیں بیچارے. ان کے پاس تو نہ دوا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ بچوں کا دودھ ہے. اگر جماعت کے آگے جگہ خالی ہے تو آدمی کو 1 صف کے برابر چل کے آگے جا سکتا ہے. نماز جنازہ میں بھی امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو امام اس طرف کھڑا ہے، ادھر اگر ہم قریب ہیں، ادھر قریب ہیں، ادھر قریب ہیں تو کوئی حال نہیں، اس سے آگے اس طرف میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے آپ عمرہ حج بالکل کریں، آپ کی مرضی ہے. ہم نے عمرہ کرنے کے لیے احرام جو ہے وہ ریاض سے باندھا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہی بات. اصل میں تو میقات راستے میں آتا نا طائف، آپ نے پہلے باندھ لیا، اچھا کیا. جیسے کراچی والے کراچی سے باندھ لیتے ہیں، انڈیا والے اپنے بمبئی سے باندھ لیتے ہیں، بنگلہ دیش والے ڈھاکہ سے باندھ لیتے. کیوں؟ جہاز چلتے ہوئے پتہ نہیں لگتا تھا، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ تیار ہو کے اپنا احرام باندھ لیں. تو آپ نے بھی ریاض سے احرام باندھ کے نیت کر لی، بالکل آپ کا عمرہ ٹھیک ہے اور کوئی بھی اعتراض نہیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم. یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام. یا نور السماوات والارض وما بینهما رب العرش العظیم. اللهم فرج هم المحمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا،
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، اپنے خزانہ غیب سے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس جہان میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سیلاب اور زلزلے کے عذاب رفع فرما، یا اللہ سیلاب اور زلزلے کے عذاب رفع فرما، یا اللہ قتل مسلمانوں کا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔